اس آیہ مبارکہ میں یہ قرآن پاک میں تقریباً 100 آیات ایسی ہیں کہ جو ختم نبوت پہ دلیل ہیں۔ کتنی آیات؟ 100 قرآن پاک کی، اور تقریباً 300 پونے 300 کے قریب احادیث رسول ہیں کہ جو ختم نبوت پہ ہمیں بتاتی ہیں، اور ختم نبوت کا سارا جو تفصیل ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا لفظ مشہور ہے خاتم الانبیاء، یہ جو قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، وہ خاتم النبیین۔ اس خاتم کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ پہلا مطلب یہ ہے، اگر ہم عربی اعتبار سے تا کے نیچے زیر پڑھیں، خاتم پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو وہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب نے یہ انبیاء کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ اگر اس تا پہ زبر پڑھیں، خاتمل پڑھیں ہم، تو اس خاتم کا مطلب ہے مہر۔ کیا مطلب ہے؟ مہر۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، مہر جو ہوتی ہے وہ شروع میں لگتی ہے کہ آخر میں لگتی ہے؟ آواز نہیں آئی۔ آخر میں لگتی ہے۔ جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ آخر میں لگتی ہے، اور سٹیمپ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی تحریر ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سائن ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی تحریر نہیں ہے، یہ آخر مہر لگ گئی ہے۔ تو اگر اس معنی کو ہم دیکھیں تو بھی اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں، یعنی جتنے بھی نبی کریم انبیاء تشریف لے کے آئے ہیں، میرے نبی کی ذات نے ان کی نبوت کی مہر ہیں۔ آپ آخری ہیں، اور اللہ کی ذات نے آپ کو مہر بنا کر بھیجا ہے۔ اب مہر کے 2 چیزیں، 2 مطلب ہوتے ہیں، 2 کام ہوتے ہیں مہر کے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والی عبارت ہے وہ صحیح ہے، جو اوپر والی عبارت ہے وہ میں نے پڑھ لی ہے، میں نے تصدیق کر رہا ہوں، اس کی سائن بھی کرتے ہیں، ساتھ مہر بھی لگاتے ہیں اپنی، وہ کہ اوپر والی عبارت اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سابقہ تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگائی ہے کہ سارے کے سارے نبی سچے ہیں، سارے کے سارے نبی اللہ کی طرف سے ہیں، اور آخری میں ہوں، چونکہ مہر میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رب کی ذات نے بنا کر بھیجا ہے آپ کو، اور یہ بات مسلمہ ہے، جتنے بھی دین دنیا میں آئے ہیں سارے نامکمل تھے۔ رب کی ذات نے کسی بھی دین کو یہ نہیں کہا کہ یہ مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ گنجائش موجود تھی، جو کمیاں تھیں، جو پچھلے دین میں، پچھلی شریعت میں قوموں کے لحاظ سے آنے والا نبی ان کو مزید بہتر کرتا، اس کو مزید بہتر کرتا، ان کو مزید بہتر کرتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اے نبی آج کے بعد اور کسی نہ نئے دین کی ضرورت ہے، نہ دین پڑھانے والے کی ضرورت ہے، آپ پر ہم نے سب کچھ مکمل کر دیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی سابقہ ادیان، سابقہ شریعتیں، سابقہ اقوام آئیں، ان میں بہتری کی گنجائش موجود تھی۔ اسلام نے آ کر، دین نے آ کر، اور اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ ضرورت مکمل کر کے فرما دیا کہ اب کسی بھی نئے سلسلے کی ضرورت، ذرا بلند آواز میں، اب کسی بھی نئے سلسلے کی ضرورت نہیں، اب یہی قیامت تک چلے گا۔
اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جو سب سے پہلا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات ہوئے آپ کی زندگی میں۔ کتنے؟ تقریباً 27 کے قریب ہوئے، اور ان 27 میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ تقریباً 350 ہیں۔ کتنے؟ یہاں پہ ماں باپ کی توجہ چاہوں گا، کتنے ہیں؟ 350۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے ان کی تقریباً 350 کے قریب تعداد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، جو ختم نبوت کی جنگ تھی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 دور میں 350 ہیں، اور اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے تقریباً 700 کے قریب حفاظ تھے، 700 کے قریب۔ اور یہ مسیلمہ جو ہے یہ 10ویں سال میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لے کے آیا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، اور اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس بندے کی دیدہ دلیری آپ دیکھیں، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر دیا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ جی میرا یہ پیغام ہے، آپ کو آدھی زمین آپ لے لیں، آدھی مجھے دے دیں۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک مبارک تھی، اور آپ کو اتنا جلال ہے، فرمایا اللہ کی قسم ہے زمین تو کیا میں اس کو اتنا بھی رب کی زمین میں سے نہ دوں، اس کو میں اتنا بھی نہ دوں۔ آپ نے ان کے قاصدوں کی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جو مسلمہ کا نکاح ہے وہی ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا میں سب سے پہلے تمہاری گردن اڑاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اس مسیلمہ کذاب پہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا 1,00,000 بندہ اس پہ ایمان لا چکا تھا، 1,00,000 بندہ اس کو مان چکا تھا اپنا نبی، اور قریب تھا کہ دیگر مسلمان یا دیگر لوگ بھی اس کے بہکاوے میں آتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے اس بندے کا قتل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے باہر جتنے بھی لشکر مسلمانوں کی لڑائی کر رہے تھے ان کو حکم دیا کہ تم سارے واپس مدینہ میں آؤ، یہ جنگ سب سے ضروری ہے۔ تو 1200 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور یہ 1200 ہمیں بتاتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اگر حفاظت کرنی ہے تو پھر جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ ایک علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، کہا کہ اگر ہم نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم سے تو گلی کا کتا بہتر ہے۔ کہا کہ ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اگر نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکو تو پھر تم سے تو جانور بہتر ہیں، پھر تم نبی کی امت میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہوا تو وہ واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا، تو اللہ کا حکم ہوا وہ بندہ جب فوت ہو گیا نا تو اس کے قبیلے والوں نے اس کو زمین میں دفن کیا۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لاش تھی وہ زمین سے باہر نکلی پڑی ہے۔ علاقے والے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مسلمانوں کا کام ہے چونکہ وہی اس کے خلاف ہیں۔
دوسری مرتبہ انہوں نے جتنا وہ گہرا گڑھا کھود سکتے تھے اتنا گہرا کر کے جب اس میں دفن کیا اس کو، اگلے دن دیکھا زمین ہے، پھر اس کو باہر نکال کے پھینکا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یار جو گستاخ رسول ہو اس کو تو زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ غیرت دیکھیں، زمین کی غیرت ہے، یہ زمین کی غیرت ہے کہ جو گستاخ رسول تھا اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے تیرے نبی کے گستاخ کو اپنے اندر پناہ دے دی۔ فرمایا نا، اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، میں نے اس کو اپنے اندر نہیں رکھنا۔ کافر کو رکھا ہوا اس نے، منافق کو رکھا ہوا ہے، فرعون جیسے جو بڑے بڑے اللہ کے نافرمان تھے ان کو اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس گستاخ رسول کو نہیں رکھا اس نے۔ تو وہ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان، اگر تیرے ہوتے ہوئے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ آنچ آ جائے تو پھر تجھ سے بہتر تو وہ جانور ہی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیارا واقعہ لکھا، کہا کہ ایک مغل دور میں، اس وقت مغلوں کی حکومت تھی، تو ان میں سے ایک بڑا امیر ٹائپ مغل مرتد ہو گیا۔ جب وہ مرتد ہوا تو اس کے پاس اس کو دوبارہ جھنجھوڑنے کے لیے اور دوبارہ قائل کرنے کے لیے علماء کرام اور اس کی قوم کے کافی سارے لوگ اس کے پاس گئے، وہ نہ مانا، حتیٰ کہ اس نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے گستاخی اور بکواس کرنا شروع کر دی۔ اسی کے ساتھ اس کا اپنا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی شروع کی، اس کتے نے اپنی جگہ چھوڑی اور آ کر اپنے اس امیر کو، مالک کو اس نے زخمی کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو کتنا غلط بندہ ہے، تیری غلط باتیں اس کتے سے بھی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ ان باتوں کی وجہ سے اس نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا، میں بار بار یوں اشارہ کر رہا تھا تو اس کو یہ لگا کہ یہ مجھے مارنے لگا، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے دوبارہ وہی گفتگو شروع کر دی۔ اس کتے نے، وہ غیرت والا شاید یقیناً غیرت والا تھا، اس کتے نے اپنے اس مالک کو قتل کر دیا، اور اس کتے کے اس غیرت کی وجہ سے وہ جو اس کے زیر اثر لوگ تھے جو دوبارہ اسلام چھوڑ چکے تھے، ان میں سے 40,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور دوبارہ اسلام کی طرف آئے۔ یہ اللہ کی ذات نے یہ جانور کو، زمین کو یہ غیرت عطا کی ہے کہ جن کو یہ گوارا نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی بھی کرے، کوئی ان کے خلاف گفتگو بھی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم، میں یہ ساری کی ساری گفتگو 7 سپٹمبر کے حوالے سے جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، 7 سپٹمبر ہماری پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کے بعد اگر کوئی واقعی سب سے بڑا دن ہے تو وہ یہ 7 سپٹمبر تھا، جس دن متفقہ طور پر اسلام کے تمام جماعتوں نے اور سیاسی تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، جس کو آئین میں لکھوایا گیا کہ آج کے بعد قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس چیز کو پاکستانی آئین کا، پاکستانی قانون کا حصہ بنوایا۔ اور اس چیز کے بعد قادیانی اسلام کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے، جتنی بھی چیزیں اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں وہ بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو وہ اسلام والا ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری جو مساجد ہیں ان کی ایک نشانی ہے، کیا بلا ہم اپنی مسجدوں کے اوپر کیا بناتے ہیں؟
مجھے آواز نہیں آئی، مینار بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مینار۔ مینار یہ مسجد کی نشانی ہے، گنبد یہ مسجد کی نشانی ہے، اسپیکر یہ مسجد کی نشانی اگر وہ مینار کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جہاں بھی ہمیں مینار نظر آ جائے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مسجد ہے۔ جہاں بھی ہمیں کسی بلڈنگ کے اوپر گنبد نظر آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہماری مذہبی نشانی ہے۔ اس آئین 7 ستمبر والے دن کے بعد قادیانیوں پہ یہ بھی پابندی لگ گئی کہ وہ اپنی عبادت والی جگہوں پہ یہ چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ نہ اپنی عبادت والی جگہوں پہ مینار بنا سکتے ہیں، نہ گنبد بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی عام مسلمان بہکاوے میں نہ آ جائے۔ عبادت خانہ ان کا ہے اور وہ مینار دیکھ کر وہ وہاں پہ نہ چلا جائے اور ان کے ورغلابے میں نہ جائے۔ یہ 7 سپٹمبر کو کام ہوا ہے۔ تو 1947 14 اگست کے بعد اگر پاکستانی تاریخ کا کوئی سب سے بڑا دن تھا تو وہ 7 ستمبر تھا، جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ پچھلے دنوں میں یہ 1-2 سال پہلے سوشل میڈیا پہ پاکستان میں بڑا یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ ان کو اقلیت قرار دے دیا جائے، اور باہر جا کر یہ رولا ڈالتے ہیں۔ اور ایک بندے نے ہمیں بتایا افریقہ میں یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے، جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان کے دینوں کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی اگر کبھی کو قادیانی مل جائے، 10 سال بھی اگر وہ آپ کے ساتھ رہے گا نا تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ کیا عقائد ہیں اس کی، یہ اتنا اپنے آپ کو کور کر کے رکھتے ہیں اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فتنہ ہے ہمارے نوجوانوں کے خلاف، یہ سارے کا سارا فتنہ ہے ہمارے ان ذہنوں کے خلاف جو علمی طور پر کم ہے، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک فوجی افسر تھا، اس کے خلاف قادیانی اس کے پیچھے لگے رہے کہ تم ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ وہ پکا رہا کہ نہیں، قادیانی مسلمانی، میں نے قادیانیوں میں نہیں آنا۔ کافی سال اس پہ محنت کے بعد ان میں سے کسی نے اس کا ذہن یہ بنایا کہ آپ یہ کریں، استخارہ کر لیں کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں۔ اگر استخارے میں وہ نبی آ جائے تو آپ ہماری جماعت میں آ جائیے گا، اگر استخارے میں نہ آئے تو آپ نہ آئیے گا۔ اس نے کہا کہ چلے یہ بات تمہاری میری سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے استخارہ کیا، استخارے میں غلام احمد قادیانی اس کو نبوت کی شکل میں نظر آ گیا۔ کس شکل میں؟ نبوت کی شکل میں نظر آ گیا۔ صبح ہوئی وہ ان کی جماعت میں چلا گیا، کہا یار آپ لوگ تو سچے تھے، میں اتنے سال آپ سے دور رہا، میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جب اس کے گیدرنگ کے لوگوں کو پتہ چلا تو بڑا سمجھایا، علماء سے ملاقات کروائی گئی تو سب کو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، اور استخارہ تو رب سے کرنا ہوتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ اور اس بات پہ آ کر سارے خاموش ہو جاتے۔ ملا کر علماء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ ایک عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی، بات چلتے چلتے استخارے پہ آ گئی۔ اس نے کہا جی استخارہ میں نے کیا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا۔ اب یہاں پہ میں نوجوانوں اور تمام دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا میری بات سنیں، نبوت پہ شک کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی بندہ عوام الناس میں سے اس بندے کو یہ کہہ دے کہ کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، یہ اس سے دلیل پوچھنے والا وہیں پہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت پہ ذرا سا شک بھی بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ جب تو نے رب سے استخارہ کرنے کا فیصلہ کیا نا تو تو نے وہیں پہ شک کیا نبی کی ختم نبوت پہ، اور تو اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل چکا تھا۔ اور ظاہر ہے جب تو دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو یہ رب کی طرف سے نہیں پھر شیطان کی طرف سے جواب آیا تھا۔
اس کو عقل میں بات آئی، اس نے کہا ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح، وہ دوبارہ توبہ طائب ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور دوبارہ اسلام میں داخل ہوا وہ۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے فتنے ایسے ہیں جو ہمارے خاندانوں کو ورگلانے کے لیے باہر موجود ہیں۔ بطور نوجوان، بطور مسلمان، میرے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک ایمان افروز ایک بہت بڑا واقعہ، ایک لوہار تھا، اس کے پاس روزانہ ایک قادیانی آتا، کہتا کہ یار تو ہماری جماعت میں شامل ہو جا، تو ہماری جماعت میں شامل ہو جا۔ وہ آگے سے لوہار تھا، اپنا کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ لوہار، یہ جذبے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ علم نہ ہو وہاں پہ جذبے کام آتے ہیں۔ اس لوہار نے اس کو کہا کہ یار چپ کر، میرے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں، نہ ہی میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، جھٹکا بندہ ہوں، موقع پہ فیصلہ کروں گا تیرے سچے اور جھوٹے ہونے کا، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ قدرتی طور پر ایک چھری کو تیز کر رہا تھا، اس نے چھری اٹھائی، اس کی گردن پہ رکھ دی۔ جب اس نے گردن پہ یہاں پہ رکھی نا اور تھوڑا سا زور لگایا، وہ لوہار کہتا کہ بول غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا جی وہ جھوٹا ہے، کہا کہ وہ لعنتی ہے، اس نے ذرا زور دیا نا، اس نے کہا جی وہ لعنتی، 2-4 گالیاں اور پڑھوائیں اس کو اسی کے ماننے والے سے۔ اس نے کہا یہ تو تھا نا، یہ تیرا ایمان تھا، اب یہ چھری پکڑ اور میری گردن پہ رکھ اور مجھے کہہ کہ میں اپنے نبی کے بارے میں کوئی بری گفتگو کروں۔ کہا زبان کا ہلنا تو بعد میں ہے، اگر تجھے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے بھی محسوس ہو جائے نا، میری گردن اڑا دینا۔ کہا یہی میرے سچے اور تیرے جھوٹے ہونے کا فرق ہے، تو نے جان کے خوف سے اپنے بڑے کو تو نے برا بھی کہہ دیا، اس کو گالیاں بھی دے دی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جان جو میرے پاس ہے یہ تو ہے ہی میرے نبی کا صدقہ، اگر یہ میرے نبی کے پہ جان چلی جائے تو اس سے بڑا اور مجھے کیا چاہیے۔ مولانا ضیاء الدین ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں قادیانی بہت زیادہ ہیں، تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، محفل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے تشریف لے کے آنا ہے۔ کہا ان کے ساتھ وقت طے ہوا، مقررہ وقت پہ میں جب اس علاقے میں پہنچا، کوئی تیاری نہیں، کوئی بینر نہیں۔ جب میں متعلقہ علاقے میں گاؤں میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا، جو ہمارے آنر تھے جس نے مجھ سے رابطہ کیا، جب اس سے میں نے گفتگو کی تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ چونکہ قادیانی بہت زیادہ ہیں اور بہت تکڑے ہیں، تو انہوں نے آ کر ہمیں دھمکیاں دیں کہ اگر جو بندہ اس محفل میں شامل ہوگا پھر اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، پھر وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ کہا جی سارے ڈر گئے، ہم میں سے کوئی بھی نکلنے کو تیار نہیں، کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی بدماش ٹائپ بندہ رہتا ہے؟ سب نے کہا جی ایک ہے، وہ ڈاکو، اس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ کیا نام ہے؟ رب کی ذات نے جب کام لینا ہو نا اسلام کا، اسلام کی خدمت کا، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ امامے والا ہی ہو، وہ مصلی والا بھی ہو، رب چاہے تو کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ کہا جی نورا ڈاکو ہے، سارا علاقہ اس سے ڈرتا ہے، کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ قصہ المختصر، وہ جب ان کے پاس پہنچے نا تو وہ ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آج مولوی صاحب میرے پاس پتہ نہیں کیوں آ گئے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں کہ جب میں نے ساری بات اس نورا ڈاکو کو بتائی نا تو وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا، وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا، کہا مولانا صاحب ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا جی سیرت النبی کانفرنس بھی ہوگی اور اسی جگہ پہ ہوگی۔ اس نے اپنے کرندوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اعلان کر دو کہ یہ سیرت النبی فلاں جگہ پہ منعقد ہو رہی ہے اور اس کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری وہ نورا ڈاکو کے سپرد ہے، جس نے آنا ہے آ کر نورا ڈاکو کا سامنا کر لے۔ کہا جی لوگوں میں اعلان ہوا، لوگوں کی ہمت بڑھی، ہم نے کانفرنس کی، نورا ڈاکو اور اس کے جتنے بھی لوگ تھے سارے باہر پہرا دے رہے تھے۔
کہا محفل خیر و عافیت کے ساتھ ہو گئی، میں اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ کافی دیر کے بعد میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہوں تو دروازہ کھٹکھٹا۔ میں نے جب باہر جا کر دیکھا نا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک داڑھی والا بندہ میرے دروازے کے باہر کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے روئے جا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ کہتے میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ کہا جی میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ آپ کی ویسے سبحان اللہ کی آواز یہاں پہ آنی چاہیے تھی۔ بہرحال کہا جی میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ جس دن میں نے نبی کی اس محفل پہ پہرا دیا تھا، رات کو خود نبی چل کر میرے خواب میں تشریف لے کے آ گئے، اور میرے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے نورا ڈاکو تو نے میری ختم نبوت پہ پہرا دیا، یہ پہرا دینا رب کو اتنا پسند آیا کہ تجھے اپنے گنہگاروں سے نکال کر اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ کہا جی اس کے بعد وہ اس لائن میں نے چھوڑ دیا ہے، اب صرف اللہ اللہ کی لائن ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے رب کی ذات نے اتنا بڑا مجھ سے کام لیا ہے۔ اگر ہم نہیں نہ نکلیں گے ختم نبوت کے لیے، اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یقین کر لیں رب کو ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رب کو ہمارے رکوعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ پھر اپنے کسی گنہگار بندے کو اٹھا کر بھی اپنی یہ ختم نبوت کا، اپنے محبوب کی ختم نبوت کا کام لے لے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کریں، لڑنا نہیں ہم نے کسی سے جا کر، لیکن کم از کم علمی طور پہ مضبوط تو ہو سکتے ہیں نا۔ کل کو کسی سے بات چیت ہو جائے تو بجائے اس کے گنگا بننے کے کو دو چار جملے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ہونے تو چاہیے نا۔ کم از کم ہمارے بچوں کو ختم نبوت کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، کم از کم ہمارے بچوں کو ختم نبوت کی اہمیت کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم آج تک ختم نبوت پہ جتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، ہمارے بچوں کو اور ہماری عوام کو ان قربانیوں کا پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ غازی علم الدین شہید کون ہے؟ غازی ممتاز حسین قادری کون ہے؟ عامر چیمہ کون ہے؟ کم از کم ان کے کارناموں کا تو ہماری عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اتنا ہی کر لینا تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔